الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 213 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، حیدرآباد سے بھائی کاشف صاحب نے سوال کیا ہے. ان کا یہ سوال چونکہ تھوڑے بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے آج صرف اسی ایک سوال کا جواب دیا جائے گا. ان کا سوال ان کا یہ ہے کہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کیا اسلام کی روح سے ایصال ثواب کرنا صحیح ہے یا نہیں. تو مسئلہ یہ کہ اسلام میں ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا ہے اور مردے کو یہ تحفے کی شکل میں ملتا ہے، اس لیے کسی مخصوص دن کا تعین کیے بغیر کوئی نیک عمل صدقہ یا خیرات کی نیت سے کیا جا سکتا ہے. رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، زندوں کا بس یہی ایک تحفہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ میری والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا اور ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے لیے مفید ہوگا یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا. اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ باغ والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کو صرف دعا اور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت قرآن اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب میت کو بخشا جا سکتا ہے. مثلا نفلی نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی، دعا و استغفار، ذکر و تسبیح، درود شریف، تلاوت قرآن وغیرہ. حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شافعی مذہب کے محققین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر قسم کی عبادت کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جاتا رہے. فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.